اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی، 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 28 to 30 یعنی 28 سے 30 ہے۔ اور ترجمہ احمد رضا کا کنز ایمان ہے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے۔ اب یہ جہنمیوں کا جھگڑا ہے۔ جہنم میں لوگ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ وہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ گواہ کافی ہے، کفا اللہ کی یعنی گواہی کافی ہے، کفایت کرے گی جو اللہ تعالیٰ شہادت دیں گے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی، جن کو ہم آج نعوذ باللہ لوگ پکار رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں، ٹھیک ہے، یا علی مدد یا غوث المدد، جو لوگ آج نعرے لگا رہے ہیں، تو کل وہ ظاہر ہے جب اللہ کے مقابلے میں آپ نے ان کو کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب فرما دیا کہ ہاں بھائی بتائیے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کیا کہ ان سے مدد مانگو، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو تو ان کو پکارنے کی خبر بھی نہیں تھی کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے خود جو ہے ایسی زیادتی کی، ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ آج ہمیں اللہ کے دربار میں لا کے یہاں پر شرمندہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام برات ظاہر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اگر ہم نے کہی ہوتی تو آپ کو معلوم ہے ہماری ہر بات، اور ہمیں نہیں معلوم آپ کی ساری باتیں۔ اور یہی وہ آیات ہیں جن پر شاعر مشرق نے کہا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیمبر ہیں۔ ایک تو پیغمبر وہ ہیں جو اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، اور ایک وہ پیامبر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ نے خواہ ان کو اللہ کا شریک بنا کر بلا وجہ ان کو آپ شرمندہ کرنا ہے اللہ کے دربار میں، تو وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کو دعائیں دیں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا ہے۔ بہرحال بات کوئی لمبی ہو گئی، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ابھی کہیں گے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی، ہم تو غافل تھے، لغافلین۔ یہ لام بتا رہا ہے کہ یعنی بالکل غافل تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکار رہے ہو، ہم سے مانگ رہے ہو، ہم سے دعا کروا رہے ہو قبر کے اندر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو نیک بندوں کی بات ہے، جن کو آپ نے آپ بنائے ہوئے آپ کے بزرگ ہیں، ان کا تو پھر کیا حشر ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں ہر جان جانچ لے گی، ٹھیک ہے، یہاں بات کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ ہنالک تبلو کل نفس، یہاں ہر جان یعنی اس کو جانچ لے گی جو آگے بھیجا، یعنی ہر جان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے، ردو لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، مولاہم الحق، جو حقیقی مولا ہے اور پورا حق رکھتا ہے مولا ہونے کا، ٹھیک ہے، اسی کی شان ہے مولا ہونا۔ تو ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، جس نے جتنا افترا کیا تھا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ جو ان کے یعنی جھوٹے بنائے ہوئے یہ والی اور مولا تھے، جتنے ان کے داتا و دستگیر تھے، جتنے ان کے پیر فقیر تھے، سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اب آج جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ جس سے اللہ راضی ہوں گے اس کے لیے جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ شفیع بنا دیں گے، جس سے اللہ ناراض ہوں گے ان کا کوئی پوچھنے والا یا پوچھن ہار یا پوچھندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور جس دن ہم ان سب کو ان تمام کو جمع کریں گے، حشر کہتے ہیں یعنی جمع ہونے کا دن، جو اسی لیے میدان محشر کہتے ہیں، جس دن سب جمع ہوں گے ایک میدان میں، ٹھیک ہے، اور کہیں پر بھی کوئی یعنی کہیں ڈس بیلنس نہیں ہوگا، کہیں اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ کوئی دیوار نہیں ہوگی جہاں کوئی چھپ سکے، سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ روئے زمین کے تمام جنوں، انسانوں اور نیک اور بد لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف میں، اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، یعنی تم اور تمہارے شریک ایک معین جگہ پر ٹھہر جاؤ اور مومنوں کے مقام سے الگ ہو جاؤ، جیسے اللہ نے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ۔ اور سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، اور فرمایا سورہ روم میں آگے اس روز سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے، جلوہ فرما ہوں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، بینا آپ ویسے اردو میں بولتے ہیں نا، درمیان کو کہتے ہیں نا، تو ان کے درمیان علیحدگی کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ مسلم و کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے قرآن مجید کے آپ بہت ساری آیات سنا بھی چکے اور آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ بات فرمائی ہے، اور یہاں ایک مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو اور ان کے قرار دیے گئے شرکا کو اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم دے کر ان کی یعنی آپس میں کیا ہوگی، گفت و شنید ہوگی، بات چیت کروائی جائے گی۔ مشرک ان سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری عبادت کرتے رہے، تم کو پکارتے تھے، پکارنا کیا ہے، عبادت ہے نا، دعا کرنا عبادت ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور خود قرآن میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے، جو پکارنا ہے، پکارنا، دعا پکارنا، یہ اصل میں صرف اللہ کے لیے خاص ہے، چاہے سوتے بھی پکاریں، چاہے جاگتے میں، چاہے دور سے چاہے قریب سے۔ قریب سے مراد یہ ہے کہ چاہے مکے میں جا کے اللہ کے گھر کے قریب سے پکاریں، چاہے کہیں اور سے پکاریں، کسی کنویں کے اندر سے پکاریں، تنہائی میں پکاریں، مجمع میں پکاریں، تو یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ باقی لوگوں کو آپ کو جو پکارنا ہے نا، وہ آپ سامنے سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، امی سامنے ہو تو امی کام کریں گی ہمارا، اگر امی ہماری دور ہیں تو ہماری امی ہماری کام نہیں کر سکتی، اگر ہماری امی ہمارے یعنی حیات ہیں تو کام کریں گے، اگر قبر میں ہے تو ہمارا کام نہیں کر سکتی، ان کا پکارنا پھر فضول ہے، بے مقصد ہے۔ تو یہاں پر یعنی ان کی جو باتیں ہوں گی وہ کہیں گے ہم تو تم کو پکارتے تھے، مشکل وقت میں تم کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، قیامت کے دن تمہاری پناہ میں آ کر عذاب سے بچانے کی درخواست کرتے رہے کہ ہم تم کو پیر مانتے ہیں، تو یہ آج ہم پر یہ مشکل وقت آیا ہے، تو آج ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نکالو۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، تم ہم کو کب پکارتے تھے، کب ہم سے مانگتے تھے، معلوم نہیں کس کی عبادت کرتے رہے ہو، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے، ہم تو اس سے وہ غافل تھے، ہمیں تو کچھ بھی خبر نہیں تھی، ہم تو قبر میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا کہ تم ہمیں پکار رہے ہو، کس کو پکارتے تھے تم، کس سے مدد طلب کرتے تھے۔ دنیا میں جن لوگوں کی تم یعنی پرستش کرتے تھے، جن کی پوجا تم نے کی ہے، تو وہ جاؤ انہیں کے پاس، اپنے جاؤ ان سے مانگو۔ اب دیکھیے یہ جو دنیا میں پوجا پاٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں یا ایک دوسرے کو بڑا سمجھتے ہیں، تو ان میں سے کچھ تو وہ تھے بھی اور ہیں بھی جو چاہتے ہیں بڑا بننا، جو اپنے آپ کو بڑا کروانا چاہتے ہیں، بڑا بنوانا چاہتے ہیں، بڑا منوانا چاہتے ہیں نا، ایسے لوگ آج بھی ہیں اور کل بھی تھے۔ تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کو بڑا کہا جائے، بڑا سمجھا جائے، ٹھیک ہے، بڑا بنا کر پیش کیا جائے، ان کے لیے مائک پر آ کر جو ہے بڑائی کے جو ہے بول بولے جائیں۔ اور پہلے بھی جیسے فرعون گزرا ہے، ایک تو آپ ابلیس کو ہی جانتے ہیں جو بڑا نامی گرامی مشہور ہے، ٹھیک ہے، فرعون ہے، حامان ہے، بہت سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اور کچھ وہ ہیں یا کچھ وہ تھے جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہاں ہمیں کوئی بڑائی ملے، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ تو اللہ اکبر اسی کو پسند کرتے ہیں، وہ تو یہی پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وہ تو یہی پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ تو اسی کے ترانے گاتے ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ بڑائی ان کی، وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی ہو۔ تو اب کیا ہے، دو طرح کے لوگ ہو گئے نا، ایک تو وہ کہ اللہ کا شریک کسی کو بنانے سے منع بھی کرتے ہیں اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں، اس میں آپ سر فہرست کس کو دیکھیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر ان کے بعد کیا ہیں، جیسے صحابہ ہیں، انبیاء کے ماننے والے، ان کی زندگی میں ان پر ایمان لانے والے صالحین ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے تو وہ سب لوگ جن کی یعنی پکار کرتے تھے، جن کے نام کی مالا جپتے تھے، جن کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، منتیں مانتے تھے، وہ جناتوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، کوئی بھی ہو، فرشتوں میں سے ہوں، یا یہ کہ آپ بتوں کی پوجا کسی کی بنا کے جو آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو بھی ہے، وہ سب لوگ جن کی عبادت اور پرستش کی گئی، اب
اپنے پوجا کرنے والوں سے صاف لا تعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ اپنی پوجا کروانا چاہتے تھے، جو طاغوت تھے، جو بڑے بننا چاہتے تھے، وہ بھی جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آپ وہاں جا کر دوبارہ دیکھ لیجئے 165 سے 167 میں دیکھیے گا، وہاں مذکور ہے. اور وہ جو غیر اللہ کی پرستش سے منع کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ جانتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام، اور ظاہر ہے کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے بھی انبیاء جو گزرے ہیں صلحاء، ان سب کو یعنی جو بھی لوگ پکار رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے پکار رہے ہیں. ان کی تو نہ یہ خواہش تھی، نہ ہی ان کی یہ کوئی تبلیغ تھی، نہ ہی ان کا کوئی یہ حکم تھا. اب یہ لوگوں نے بعد میں اپنی طرف سے بنا لیا تو بنا لیا، اب تمہاری مرضی ہے. تو اب وہ سب کیا ہوگا، وہ وہاں پر ان سب کی اپنی عبادت کرنے والوں سے اور پوجنے پکارنے والوں سے صاف بری اور لا تعلق ہونے کی یعنی وہاں پر برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم بھائی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں تمہارے پکارنے سے، تمہارے مانگنے سے، ہم نہیں جانتے کچھ بھی، جاؤ، ٹھیک ہے. تو اب اس کی یعنی کہتے ہیں کہ کئی وجہیں ہوں گی، مفسرین نے لکھا ہے کئی وجہیں ہوں گی، جن میں سے پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ یہ مشرک تو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی کیا کر سمجھتے ہیں، عالم الغیب، ان کے حالات سے واقف سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سب واقف ہیں ہمارے حالات سے، اور ان کی فریاد سننے والے سمجھتے ہیں کہ ہماری فریاد جب ہم پکار رہے ہیں، ان کی فریاد کر رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہماری یعنی پریشانی دور کرنے پر قادر ہیں، ٹھیک ہے، بیماری ہماری دور کروا دیں گے اللہ سے، اور ہماری جو کچھ بھی تنگی اور مشکل اور پریشانی گھڑیاں ہیں یہ دور کروا دیں گے. اور یہ سمجھ کر دن رات پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو بھی پکار رہے ہیں، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا دستگیر، یا داتا، یا شکر گنج، پکار رہے ہیں نا. کہتے ہیں نا ولیوں کے ولی بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک وطن. یوں بابا تیری بارات چلی، آگے بھی ولی پیچھے بھی ولی، ہم پہ بھی نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک وطن. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو بابا گنج شکر کو کیا پتا کہ کون ان کو پکار رہا ہے، لیکن پکارنے والے پکار رہے ہیں. تو بہرحال اب وہ زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون. جب وہ یہ بیان کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا ان حضرات کو کچھ خبر ہی نہ تھی کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو ان کو پکار رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس کی پکار کو نہیں سنیں گے. سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا نا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس کی پکار کو، اس کی فریاد رسی کو نہیں پہنچیں گے، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں، غافل ہیں. اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے. اور دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ قرآن اترا ہی یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. ہم پڑھتے رہیں، ابھی سورہ یونس میں بھی ہم 6 سے 10 تک پڑھ چکے ہیں، بس پڑھتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آیت نمبر 107 پہ بھی ہم پڑھیں گے، سورہ زمر، سورہ مومنون، سورہ جن اور بہت سی دیگر آیات. اس لیے تمام شرکا کہیں گے کہ ہمارا اختیار ہی کچھ نہ تھا، معلوم نہیں تم کسے پکارتے تھے، بہرحال ہمیں تو نہیں پکارتے تھے. اور تیسری وجہ یہ کہ مشرک لوگ حقیقت میں صرف اپنے وہم و گمان کے بنائے ہوئے مشکل کشاؤں کی عبادت کرتے رہے، انہی کی پوجا پاٹ کرتے رہے، جبکہ وہ سب لوگ جن کو یہ پکارتے رہے ایک بھی نہ اللہ کا شریک تھا نہ کسی اختیار کا مالک. اب اپنے گمان کی پوجا کر کے ان کے نام لگانے پر ان کو غصہ آئے گا، ابھی ہم سورہ یونس میں ہی پڑھ لیں گے. چوتھی وجہ یہ ہوگی کہ ان ظالموں کے شرک کی وجہ سے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی ہو جائے گی اور ان سے باز پرس ہوگی کہ بتاؤ یہ تمہارے نام کی جو ہے جو کچھ کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، آج بتائیے کہ کیا آپ کی تعلیمات یہ تھی. اور وہ اپنی صفائی اور لا علمی کا عذر پیش کریں گے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے پڑھ ہی لیا ہے نا. تو ان کے شرک کی وجہ سے، سوال کی وجہ سے جو ان کے دل پر گزرے گی اور پیشی، اب آپ کو پتہ ہے عدالت میں جب پیشی ہو تو کیسی فکر ہوتی ہے، تو جو ان پر پیشی پڑنے پر جو فکر مندی ہوگی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا دربار ہوگا، کوئی عام عوام الناس کا دربار نہیں ہوگا.
اب وہ ذرا منظر کشی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان سے کس قدر بیزار اور ان کے کتنے زبردست دشمن ہوں گے، یہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ رہے وہ بادشاہ اور پیر اور شیطان اور طاغوت اور وہ بس پجاری جو اپنی پرستش کروانا چاہتے تھے اور ان کو شرک پر لگانے والے تھے، وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، وہ ان کے قابو کہاں آئیں گے؟ حتیٰ کہ شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تم پر کوئی فوج بھیجی تھی؟ نہیں، محض تمہیں دعوت دی تھی، بس تم نہ مانتے، میں نے زبردستی تھوڑی کی تھی تم پر کوئی کہ کوئی فوج لے کر میں آیا تھا کہ نہیں مانو گے تو بس ہم تمہیں ابھی شوٹ کر دیں گے، ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کیا تھا نا۔ اب نہ میں کسی طرح تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، یہ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ساری باتیں، اللہ تعالی ہم سب کو اسی دنیا میں آنکھیں کھولنے والا بنائے، اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے اور اپنا بچاؤ کرنے والا بنائے، آمین۔ ان ساری بحثوں کا تفصیل کا مقصد کیا ہے؟ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ شرک صرف پتھر کے بتوں یا قبروں کو پکارنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ ان شخصیتوں کا پکارنا ہے جن کے وہ بت ہیں، جن کے لیے بت بنائے گئے ہیں یا جن کی خاطر ان قبروں کو سجایا گیا ہے۔ یہ قبریں، ورنہ تو ظاہر ہے قبریں آپ کو اسی بھی قبر بنا دیں، لیکن کسی قبر کو آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں نا، کچھ آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں نا اس قبر کے بارے میں، جس کے لیے آپ کے عقیدے ہیں، جو چڑھاوے آپ چڑھا رہے ہیں، جو مٹھائیاں آ رہی ہیں، جمعرات کو جو نظر و نیاز ہو رہا ہے، جو قل وہاں پر ہو رہا ہے، قل کے نام سے ہو رہا ہے، جو نوچندی جمعرات ہو رہی ہے، جو وہاں چائے کو بابرکت سمجھا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہاں پر، جو وہاں پہ کرامات کے جو ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں کہ یہ ابھی مرنے کے بعد بھی قبروں سے کرامات ہر وقت ظاہر ہو رہی ہیں، ورنہ بت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی آپ پتھر رکھ کے پوج لیتے ہیں، کسی بھی پتھر کو پوج لیتے۔ بت اور قبر کی نیاز اور سجدے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ ان شخصیتوں سے آپ کچھ نہ کچھ متاثر ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، جن کے وہ بت ہیں یا جن کی وہ قبریں ہیں۔ آپ کچھ ان سے عقیدت ہے، کچھ خاص تعلق ہے آپ کا، جبھی تو، ورنہ تو قبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیک لوگوں کی قبریں تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی آباد ہیں اندر، اللہ نے اس کو ویسے ہی جنت کا باغ بنا دیا ہے، اور برے لوگوں کی قبروں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ قبرستان تو قبرستان ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انبیاء کی قبروں کی پوجا کرنے والوں، وہاں پر جو ہے لوگوں کی جو ادب آداب ہیں، وہاں پر ان کی جو یعنی تصویریں بنا لی جاتی تھی، جیسے آج پیروں کی تصویریں بھی ڈائریوں میں رکھی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو اس کو بھی نہیں پسند فرمایا، ان پر بھی لعنتیں بھیجی، دنیا سے جانے سے پہلے بھی ان پر لعنتیں بھیجتے ہوئے گئے آپ دنیا سے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو پھر یہ عوام الناس ماں و شما کس باغ اور کھیت کے یہ پودے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انبیاء کے قبروں کو بھی نہیں پوجا جا سکتا، وہاں بھی سجدہ ریز نہیں ہوا جا سکتا، یہ شان صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو نہیں ملا سکتے، شریک نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ غور کریں، اس آیت میں بھی کفار کی ایک رسوائی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس دن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم شروع سے آخر تک کے تمام لوگوں کو جمع کر دیں گے، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو سب کو جمع کر دیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہاں اپنی عظمت اور رفعت کے اظہار کے لیے اپنا ذکر جمع کی صیغے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، نحشر ہم، تو اب یہ ہم سے کوئی معنی نکال لے قرآن مجید سے، اپنا مقصد پہنا لے کہ وہ جناب جمع کا صیغہ ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی شرکا ہیں اور کئی خدا ہیں، 3 خدا ہیں، یا نعوذ باللہ جتنا بھی کوئی بنا لے، تو یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جمع کا صیغہ جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ جمع کا صیغہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے، عظمت کے اظہار کے لیے ذکر فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے علاقے بھی ایسے ہیں جیسے الہ آباد کے لوگ ہم بولتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا، ہم یوں، ہم ویسے، ہم ویسے، تو یہ ہم جو ہے نا یہ بڑائی کے لیے بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم سے مراد ہر جگہ جمع نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی شان بیان فرمائی ہے، تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ہم کسی طرح سے۔ اور ویسے بندوں کے لیے تو یہ ہم جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان ہے، اس کے لیے یہ شان ہے۔ جیسے بندوں کے لیے تکبر پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ متکبر ہے، اس کا ایک نام ہے کیونکہ اسی کی شان ہے۔ اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے آیا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پورا قرآن ہی یہ سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ وہ ذات پاک وحدہ لا شریک لہ، وہی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب بنائے ہوئے معبود
معبودان باطل اور باطل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی عبادت کرنے والے ان کی عبادت کا دعویٰ کریں گے تو وہ معبودان باطلہ وہ کہیں گے ہمیں تو اس بات کا کوئی شعور اور علم ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی گواہ ہے کہ ہم نے تمہیں کبھی بھی اس بات کی دعوت نہیں دی تھی کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نے نہ کبھی تمہیں اس بات کا حکم دیا اور نہ ہم اس کو پسند ہی کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے، جو جن کے ماننے والے جو لوگ پکارتے ہیں قبر والوں کو، ان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ترجمے میں دیکھیں انہوں نے بھی یہ باتیں لکھ دی ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ کو یہاں سمجھ جانا چاہیے۔ بات یہی ہو رہی ہنالک تبلو کل نفس، ٹھیک ہے، ما اسلفت۔ پھر بات کیا ہے، وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، پیمائش کر لے گا، یعنی روز قیامت حساب کے وقت ہر شخص پر یہ پرکھ لے گا، اس پر بات کھل جائے گی، جان لے گا کہ اس نے کون سے اچھے یا برے عمل آگے بھیجے تھے۔ یوم تبلی السرائر پڑھ چکے ہیں نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ سورہ طارق میں، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر وردوا الى الله مولاهم الحق، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، یعنی ان کے تمام امور اللہ تعالیٰ حاکم و عادل کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہ ان میں فیصلے فرما دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے بچا لیں اور جنت والوں میں کر دیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا، یعنی مشرکین اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے رہے۔ کیوں باندھتے رہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کی پوجا بھی کی نا، اوروں کو بھی پکارا انہوں نے، اور اوروں کو بھی والی وارث بنایا نا انہوں نے، وہ سب ان کی پوجا کرنے والوں سے لا تعلق ہو کر چلتے بنیں گے۔ تو یہاں پر سبق لے لیں اپنا۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ احمد رضا اہل محبت ہیں اور عاشق رسول ہیں، انہی کے ترجمے میں دیکھ لیں تو قرآن سے آپ کو اپنا سبق بہت آسانی سے مل جائے گا اور حقیقت حال بالکل واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ کسی گستاخ کا ترجمہ ہے تو نعوذ باللہ ترجمے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ترجمہ بالکل آپ کے پسندیدہ چاہنے والے کا، جس کو آپ عاشق رسول کا ٹائٹل دیتے ہیں، اس کا ہے، اسی کے ترجمے میں پڑھیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ پھر ہوگا نا آگے پھر پچھتائے کا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب وقت گزر گیا پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے ہدایت طلب کرنے کا، آج ہدایت حاصل کرنے کا وقت ہے، مرنے کے بعد پھر سب مان جائیں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو آپ مان جائیں گے لیکن مالک نہیں مانے گا۔ آج مالک آپ کو چاہ رہا ہے کہ مان جاؤ، آپ نہیں مان رہے ہو، کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ کیا قرآن سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ آج مان لو نا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ الفاظ قسم کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اس میں ان کننا دراصل اننا کننا تھا، کچھ گرامر کا بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ غافلین پر یہ لام کا آنا، لغافلین ہے نا، آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ غافلین پر لام کا آنا اس بات کی دلیل ہے، اس لیے ان کننا کا معنی انا کننا کیا ہے، یعنی یہاں انا کا ایک نون اور جمع متکلم کی ضمیر نا دونوں مقدر ہیں۔ یہاں ہنالکا ہے، ویسے بولتے ہیں نا تو ہناکا بھی، ہنالکا یہ کیا ہے، یہاں وہاں کے لیے آپ بولتے ہیں، اور اس وقت اس جگہ کے لیے بھی دونوں معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں ایسا موقع ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا کہ وہاں سب کو معلوم ہو جائے گا، ایسا موقع، اس موقع پر سب کو پتہ چل جائے گا۔ تبلو ٹیسٹنگ کے لیے بھی ہوتا ہے نا، آزمائش کے لیے بھی، بلا یہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، تو تبلو آزمائش کرنا، جانچنے پرکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس چیز کا پوری طرح علم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی پوری حقیقت ہر شخص کے سامنے پوری طرح کھل جائے گی، اور اپنے اصل مالک کے پاس پہنچنے کے بعد نہ ان کے پاس اپنے گھڑے ہوئے اور بنائے ہوئے مشکل کشا کہیں نظر آئیں گے، نہ کوئی زبردستی سفارش کے ساتھ چھڑانے والا کہیں ڈھونڈے سے ملے گا، سب لغو اور جھوٹی باتیں ہوا ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی ہوا بن کر۔
دنیا میں سمجھایا جائے تو کسی صورت مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے جو آپس کے خصوصی تعلق تھے سب ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ظاہر ہے نہ وہ ان کی سنیں گے نہ وہ ان کی سنیں گے۔ وہ ان کو کہیں گے کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ یہ بہت زیادتی کی ہم کو پکار کر، ٹھیک ہے، ہم کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم کو مدد کے لیے بلاتے تھے، ہم سے جو ہے منتیں مانتے تھے، ہماری نظر و نیاز دیتے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہ سب تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ کہ آج اللہ کے دربار میں ہمیں لا کر کھڑا کر دیا شرمندہ کرنے کے لیے۔ زندگی میں تو اللہ کے نیک بندوں کی کوئی بات مانی نہیں اور مرنے کے بعد ہی پیچھا نہیں چھوڑا کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ گئے ہیں۔ اس طرح سے تم نے پوجا پاٹ شروع کر دی، نیاز دینے لگ گئے۔ تو یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہمارے پیچھے، تم کیا کچھ کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ حقیقی بات ہے، کوئی عاجزی نہیں ہے کہ ہمیں پتا تھا۔ ماں کن تم گیارہ تعبود، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا تمہاری پوجا پاٹ کی، یہ چڑھاوے چڑھانے کے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا۔ یقین مانو، اگر تم ہمیں نہیں صحیح سمجھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں کہ اللہ گواہ کافی ہے، اور اللہ کی گواہی کے بعد اب کسی اور کی گواہی اور ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اب نہیں، دیکھو اس آیت میں آپ کتنا صاف آپ نظر آ رہا ہے کیا کچھ بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس بات پر یعنی آپ صریح نص ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے وہ محض پتھر کی مورتیاں صرف نہیں تھیں۔ آپ یہ بتائیں گے کہ پتھر کی مورتیاں یہ سب ان کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف پتھر کی مورتیوں کی ہو رہی ہے؟ جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں، جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کو انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک مرکز بنا لیا ہے انہوں نے، اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائے جا رہے ہیں۔ بتائیے، جو لوگ قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز کرنے کے لیے طرح طرح کے نئے ہیلے سازی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان تمام آیات کو اور اس قسم کی آیات کو صرف کہتے ہیں یہ بتوں کے لیے ہے، کہتے ہیں اس کو مسلمانوں پر فٹ نہیں کریں، اولیاء اللہ پر فٹ نہیں کریں، یہ صرف اور صرف کہتے ہیں بتوں کے لیے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا یہ ایسے ہی واقعی ہے؟ یہ تو عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے بھائی، جن کے انتقال کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھ لیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ان لوگوں پر، اللہ لعنت بھیجے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ سوچیں، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی آپ کو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ بخاری شریف میں پڑھ لیجئے کہ وہاں پر کیا تھا کہ کچھ لوگ ہی تو تھے وہ جو جن 5 بزرگ ناموں کو پنجتن پاک کو بزرگی کے نام پر بت بنائے گئے تھے۔ اور دوسرا آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ بھی معلوم کہ مرنے کے بعد آپ کے پکارنے کی کسی کو خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، جب دنیا سے لوگ چلے گئے وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث سے صاف واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیے یہ بات تو واقعی ظلم ہے، اور آپ ظلم کہیں گے، میں اس کو کہوں گی ظلم عظیم ہے کہ کوئی آیت کافروں کے بارے میں ہو اور مسلمانوں کے بارے میں فٹ کی جائے، یا کوئی آیت مشرکوں کے بارے میں ہو، بتوں کے بارے میں ہو، اور وہ اللہ کے اولیاء کے بارے میں فٹ کی جائے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں فٹ کی جائے۔ ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے یہ۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو بتوں کے بارے میں ہیں وہ اولیاء اللہ پر فٹ کی جا رہی ہیں؟ نہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں، قرآن میں ہی دکھاتی ہوں۔ سورہ کہف ہے اور 16واں سپارہ ہے، آیت نمبر 102 ہے، یہ آخری رکوع ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے، کارساز بنا لیں گے؟ من دونی اولیاء، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ نزل ان کے لیے کیا ہے؟ مہمانی ان کے لیے جہنم ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچا لیں۔ میرے سوا، یہ احمد رضا کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، دکھایا ہے، یعنی میرے علاوہ، میرے سوا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے بندوں کو، تو آپ بتائیے کہ کیا آپ بتوں کو بندہ کہتے ہیں؟ بتوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں؟
یہ پتھر کے مجسمے اللہ کے بندے ہیں یا یہ کہ اللہ کی مخلوق ہیں؟ پتھروں کو آپ بندہ کہتے ہیں؟ بندے کا اطلاق کس پہ کرتے ہیں؟ پتھروں پہ کرتے ہیں؟ تو آپ لازمی بات ہے کہیں گے کہ نہیں انسانوں پہ کرتے ہیں نا، انسان جنات یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے، مخلوق بھی ہیں، بندے ہیں نا۔ بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عبادی، میرے بندے، من دونی اولیاء، میرے بندے میں تو خصوصیت ہے یقیناً خاص بندوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادی کہا ہے وہاں کوئی خصوصیت بھی ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ جو اپنے چوائس سے اللہ کا بندہ بنتے ہیں، ورنہ مخلوق تو ظاہر ہے بندے تو اس کے سارے ہیں، لیکن اللہ نے جہاں اپنی طرف نسبت کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت رکھی ہے ان کی۔ تو یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے گزرے ہیں نیک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے لوگوں نے وہ احمد سے احد بنا دیا ہے۔ اللہ کے خاص بندے فرشتے بھی ہیں، روح القدس بھی ہیں، تو آپ نے کیا ان کو پکار سکتے ہیں؟ بادل فرشتوں کو پکار سکتے ہیں کہ بادل بارش برسا دے؟ تو یہ آپ سمجھیں اس کو کہ صرف بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیے آپ ہماری مدد کیجیے، ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ خود بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا لیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں آپ ہمارے یہ کام کر دیں؟ سلیمان علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام آئیں، ہمیں سفر کرنا ہے، آپ اپنا تخت لے آئیں اور ہمیں جلدی سے سفر کروا دیں؟ پکار سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ جائز ہے؟ اگر ہے تو آپ بتائیے، جواب دیجیے اس کا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے فائدے کا کام انسان کو پہلے کرے، بلا وجہ کی ضد اچھی نہیں ہوتی، مان لینے میں ہمارا فائدہ ہے، نہیں ماننے میں نقصان کس کا ہے، غور کر لینا چاہیے۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے؟ آپ یہ بتائیے، اللہ کے سوا آپ کسی کو نہیں بنا سکتے، صرف اور صرف اللہ ہی کو بنائیں، صرف اور صرف وہی ہمارا والی اور مولا ہے، صرف اور صرف اسی پر اپنی نگاہ رکھیں۔ یہ آیات ہمیں چونکا رہی ہیں، ڈرا رہی ہیں۔ آپ یہ کہہ کے آگے مت گزریں کہ صرف بتوں کے لیے ہیں، یہ عقیدہ نہ رکھیں آپ کہ یہ بتوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو چاہے کرتے رہیں، نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بتایا جائے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بات ان کے لیے درست اور نفع بخش ہے، کیا ایسا سمجھ رہے ہیں وہ؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیے سورہ مریم میں آیت نمبر 81-82 میں، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں، ہیں ان کو زور دیں؟ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کوئی دم جاتا ہے، سیکفرون عن قریب، کہ وہ ان کی بندگی پوجا پاٹ سے منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ضد تو آپ اردو میں بولتے ہیں نا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یعنی ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ اپوزٹس ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے جواب آپ کا یہاں موجود ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ آیات صرف کافروں کے لیے ہرگز نہیں ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہیں، یا صرف جو ہے مشرکوں کے لیے نہیں ہیں، صرف بتوں کے لیے نہیں ہیں، ہر اس کے لیے ہیں جو جتنا بھی کلمہ پڑھے، جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا والی وارث سمجھتا ہے، یہ ہر شخص کے لیے ہیں۔ اور اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی ہے، ہمیں مطلع فرما دیا ہے کہ اس نے قیامت کے دن کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں۔ جہنم کوئی ایسی معمولی تکلیف کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کی شدت کا ہم یہاں اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا میں نہ ہی گرمی سے، نہ آگ سے، نہ بیماری سے، نہ بھوک سے، نہ اذیتوں سے، کہ آپ کو جو اذیتیں دی جاتی ہیں کسی چیز سے آپ جہنم کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کے بچاؤ کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا اگر سب کچھ لگا کر بھی جہنم سے بچاؤ ہو سکتا ہے تو یہ بھی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ تو ان آیات کو پڑھ کر آگے گزر جانا اور دوسروں پر فٹ کر دینا اور اپنے آپ کو بے فکر کر لینا، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کریں، فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی دیر سر جوڑ کر بیٹھیں، تھوڑی دیر اپنے آپ کو خالی و ذہن ہو کر بیٹھیں، سمجھیں، کیونکہ ظاہر آخرت کے جو مراحل ہیں وہ بہت کٹھن، بہت دشوار ہیں، اور وہ موت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی جان نکلتی ہے نا وہ بہت ہی کہنا چاہیے ڈراؤنا منظر ہوتا ہے۔ موت کا وقت ایسے کوئی آسان منظر نہیں ہوتا، بہت ہی ڈراؤنا منظر ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے موت کو قریب سے تو خود اپنے اوپر دیکھیں، کبھی کوئی ایسی بیماری آئی ہو، کبھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہو، کبھی لو ہوا ہو، اور کبھی ایسا آپ کو فیل ہو رہا ہو سینے میں جلن اور ایسی تکلیف فیل ہو رہی ہو کہ جیسے لگ رہا ہے جان نکل رہی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ خون خشک ہو گیا، پھر ایسا انسان خوف بیٹھ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے،
تو یہ اپنے بچاؤ کرنے کا وقت ہے، ابھی کر لیں بچاؤ، ورنہ ظاہر ہے جب وہ موت کا وقت آئے گا تو کون ہمیں روک پائے گا؟ کوئی نہیں روک پائے گا، اچانک ہی آئیں گے فرشتے لے کے چلے جائیں گے ہیں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے کہ رہ رہا وہ ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تو آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، ورنہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے۔